نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور میرے تمام عزیز، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یقیناً اور یقیناً کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں اپنی تمام نعمتوں سے مالا مال کیا، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور دین اسلام کا ہمارے اندر، آپ کے اندر جذبہ عطا فرمایا، اور ہمیں حق کی راہ پہ چلنے کے لیے، حق کے طریقے پہ جینے کے لیے، حق کا معاملات اور حق کے تمام امتحانات اور حق کے لیے اپنے آپ کو صرف کر دینے کے لیے جو ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو ہمارے سامنے لایا، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا، ہم ان کے امت میں ہیں۔ یہ سب سے بڑی نصیب کی بات ہے، یہ سب سے بڑی نصیب کی بات ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو باقی تمام امت کے جو لوگ ہیں ان سے ہم کہیں زیادہ نصیب والے ہیں۔ کہیں زیادہ نصیب والے ہونے کا معنی یہ ہوا کہ جس طریقے سے اگر آپ کسی بہت بڑے سردار کے ساتھ آپ ہوتے ہیں، یا بہت بڑے اعلیٰ مقام والے کسی شخص کے ساتھ آپ ہوتے ہیں، تو آپ اپنے اندر خود کو جو ہے کہ ایک بلندی، ایک افضلیت محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے آقا سرور کائنات محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پورے انبیاؤں، تمام انبیاؤں میں افضل ہیں۔ ان تمام انبیاؤں میں، تمام اللہ کے پیغمبروں میں امام ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے بڑے احسانات کے ساتھ جو ہے کہ ہمیں اس نبی، اپنے اس رسول کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ نہایت ہی شکر کی بات ہے، یہ نہایت ہی شکر کی بات ہے۔ اور اس کی افضلیت کا تو ہمیں احساس اس روز ہوگا جب ہمارے سامنے قیامت برپا ہوگا، اور جو ہے کہ لوگ اپنے اپنے جو ہے کہ نبی، اپنے اپنے دور کے، اپنے اپنے وقت کے جو ان کے نبی ہوئے ہیں ان کے ساتھ چلیں گے، اور ہمارے آقا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہ ہم ان کے پیچھے چلیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ باقی تمام نبیوں کے امتی بھی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ دیکھیں گے، اور بلکہ مائل ہوں گے، اور وہ آئیں گے۔ بہرحال اس میں مزید ہم لوگ گفتگو نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہنے بولنے میں اگر غلطی ہوئی ہو تو۔ من جملہ بات یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے کہ امت محمدی میں پیدا کیا، الحمدللہ۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، ہم لوگ جو قرآن پاک کی سلسلہ وار ترجمہ پر غور و فکر کر رہے ہیں، ہمارا مین مقصد تو یہ ہے، ہم آتے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ دوستو، ہم لوگ سورہ الرعد پر ہیں۔ سورہ الرعد کی تقریباً ہم لوگوں نے 27 آیت تک پر غور و فکر کیا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس میں جو ہے کہ بہتری اور برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو اب ہم لوگ سورہ الرعد کے آگے کی آیت پر، یعنی کہ 28 اور اس کے آگے کی آیت پر ہم لوگ غور و فکر کریں گے۔ اللہ آسانی فرمائے، آمین۔ ربی یسر وتعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد آیت نمبر 28 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو لوگ ایمان لائے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک اور بے شک اور بے شک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کا ذکر سے ہی دلوں کی تسلی حاصل ہوتی ہے، بے شک اور بے شک اور بے شک۔ میرے دوستوں، میرے عزیز، میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ان مومنوں کے لیے، اپنے ان ایمان والوں کے لیے یہ کتنی اچھی بات کھول دی کہ دیکھو، اور آج ہم خود کو بھی دیکھیں، ہم اپنا اسسمنٹ کریں، ہم اپنے آپ کو انالائسس کریں، ہم اپنے آپ کو جج کریں کہ میرا اللہ جس مومن کی بات کر رہا ہے کیا ہم اس میں فٹ بیٹھ رہے ہیں؟ اللہ جس مسلمان کی بات کر رہا ہے کیا ہم اس میں فٹ بیٹھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ ہم خود کو غور کریں، کیا ہمارا دل کو اطمینان ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تب تو بے شک ہم اللہ کے اس مومن کے تقاضے میں ہیں۔ اللہ نے جس مومن، جس ایمان والے کے ذکر کیا، بتایا، ہم اس میں ہیں۔ اور اگر ہمارا دل اطمینان حاصل نہیں کرتا ہے تو ہم کو اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات،
یہ آیت جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وحی کے ذریعے، وہاں پر مقصد یہ ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ اس وقت کفار قریش کو بتا دیں، کہہ دیں کہ اسلام اور مسلمان اور ایمان لانے والا بندہ تو وہ ہے جس کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تم طرح طرح کی سازشیں کرتے ہو، تم تمام طرح کے جو ہے کہ ہم سے سوال جواب کرتے ہو، ہمارا امتحان لیتے ہو۔ اگر تمہارا دل صاف ہوتا تو تم کو جب قرآن پاک پڑھ کے سنائی جاری ہوتی تو تم اطمینان حاصل کر لیے ہوتی۔ ایمان والا تو وہ ہے جس کے سامنے قرآن پڑھی جائے، دین کی بات کی جائے، اسلام کی بات کی جائے، نماز پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، سنی یا سنائی جائے، ذکر کیا جائے، یا جس طریقے سے ہم اور آپ اس وقت قرآن کے متعلق ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، اس میں جو ہے اسے اطمینان ملے۔ پھر اللہ کہتا ہے بہت ہی کہہ لیا جائے کانفیڈنس کے ساتھ، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ بے شک یہ ایک فارمولا ہے، یہ ایک وٹنس ہے، اور یہ ایک کہہ لیا جائے کہ مہر ہے۔ کس بات کی مہر ہے؟ کہ اگر دلوں کی تسلی حاصل کرنا ہے، دلوں کی تسلی حاصل کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ایک کتنی اچھی بات ہے، اور حقیقتاً میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم اگر غور کریں تو یہ بات حقیقت ہے، حق ہے، سچ ہے۔ آپ بڑے پریشان حال میں ہیں، کسی بھی طریقے کا دماغی الجھن میں ہے یا پھر کچھ بھی ہے، تو آپ تھوڑا سا نماز و قرآن کی طرف آئیے۔ شروع میں توجہ نہیں جائے گی، کیونکہ شیطان کہے گا کہ کہاں ادھر جا رہے ہو، تمہارے ساتھ اتنی ساری پریشانیاں ہیں، تم اتنی ٹینشن میں ہو، تمہارے اوپر یہ کام ہے، یہ کام ہے، پہلے اس کو سالو کرو، کہاں جا رہے ہو، ادھر کہاں جا رہے ہو، تمہارا دماغ ڈسٹرب ہو جائے گا، اس پہ غور کرو۔ بات سچ ہے، ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس شیطان کو اپنے سے دور بھگا کے اگر ہم نماز کی طرف آ جاتے ہیں، نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، یا قرآن اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم رجوع کرتے ہیں، تو یقیناً 100% 100% میرے دوستوں یقین مانو، اور میں اس بات کے لیے اس پاک ذات کی قسم کھا کے بول سکتا ہوں کہ ہمیں بے شک جو ہے کہ اطمینان ہوگا، تسلی ہوگی، بڑا سکون مل جائے گا، دل کی روحانی سکون، روحانی سکون۔ ہم اس سکون کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں کہاں اور کس کس طریقے سے بھٹکتے ہیں، ہے نا، نئے نئے طریقے اپناتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنے کی سوچتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا اصل تسلی اور اصل سکون اگر تمہیں چاہیے تو تم جو ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم 4 دوست آپس میں بیٹھ جائیں اور تھوڑا سا اللہ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں، ہم کو کتنا کانفیڈنس، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نماز میں ہم بیٹھ جائیں اور جب نماز پڑھیں تو یہ سوچیں کہ اللہ کے سامنے ہے، اللہ میرے سامنے ہے، اور جب ہم ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں تو اپنی ساری پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھے تھے، دل صاف ہو گیا۔ قرآن پڑھیں تو احساس میرا اللہ کا کلام ہے، میرا اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھو کیسی روحانی سکون ملتی ہے، دیکھو کیسا اطمینان مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے، اور بے شک یہ بات سچ ہے، اور اللہ نے جو کہا بالکل سچ کہا، اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ اس وقت کے، اس دور کے کفار قریش کے لیے کہی جا رہی ہے، لیکن یہ بات قیامت تک کے لیے جتنے بھی اسلام اور اسلام کو ماننے والے ہیں ان کے لیے پروف ہے، بالکل صحیح ہے، اور اللہ کا کہا ہر بات صحیح ہے۔ یہاں اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ بے شک بے شک اور بے شک، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آگے جو لوگ ایمان لائیں، اللہ ہی کہہ رہے ہیں، جو لوگ ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے، جو لوگ ایمان لائیں اور ہے نا، اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے، ان کے لیے خوشحالی ہے، ان کے لیے خوشحالی اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جو لوگ ایمان لائیں، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے کہیں کہ جس نے ایمان لایا اس کو، اس میں اللہ کا ذکر کرو، تم کو اطمینان ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا انعام دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہ جو لوگ ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے، یعنی کہ ایمان لانا نمبر 1 اول، اب اس کے بعد ایمان بھی لائیں، اب نیک کام کیے۔ بعض وقت ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی شخص ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں، واقعی میں بہت اچھے ہوتے ہیں، نیک کام میں وہ بالکل ترجیح دیتے ہیں، اور نیک کام میں وہ خود کو صرف کیے رہتے ہیں، اور بے شک الحمدللہ وہ بہت نیک کام کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن ان کا ایمان ایک اللہ پر نہیں ہے،
لیکن وہ ایک اللہ کو مالک کائنات نہیں مانتے، نعوذ باللہ، لیکن وہ اللہ کے تمام جو دینی احکامات ہیں اس کی ادائیگی نہیں کرتے، لیکن جو نماز فرض فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے، لیکن جو نیک کام تو کرتے ہیں، عمل تو کرتے ہیں، لیکن کفر بھی کرتے ہیں، کیا ان کا بہترین ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ اس متعلق اگر ہم آگے بات کریں اور ڈیٹیل میں بات کریں تو اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ایسے نیک کام کیے مگر ایمان نہ لائیں، ایمان نہیں لائے، ایمان والے نہیں ہوئے، ان کو ہم ان کے اس نیک کام کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، اور اتنا دے دیتے ہیں کہ پھر وہ قیامت کے روز آ کر کے ہم سے سوال نہیں کر سکتا کہ جو ہے کہ ہم نے اتنے نیک کام کیے، اتنے نیک کام کیے، اتنے نیک کام کیے، اس کے بدلے ہم کو جنت دے دو، یا جنتی کا مقام حاصل کر لے۔ نیک کام کرنا تو بے شک لازمی ہے، اور تمام مسلمان مومنین مرد عورت نوجوان سب کے اوپر واضح ہے، سب کے اوپر حقوق کی جو ہے کہ کنڈیشن اپلائیڈ ہے، حقوق الہی اور حقوق العباد دونوں کرنے ہیں۔ نیک عمل تو ہر حال میں کرنا ہے آپ کو، اور جس طریقے سے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اور جو ان کی حدیثیں رہیں اور جو انہوں نے فرمایا اور جس طریقے پہ صحابہ اکرام نے اپنی زندگی گزاری، اسی طریقے پہ ہم نے بھی اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہ تو ہے، مگر ایمان کا بھی ہونا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 5 وقت کی نماز بھی ضروری ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ضروری ہے، اور آپ صاحب حیثیت ہیں تو حج بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو بھی حقوق ہے اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے، چاہے وہ حقوق الہی ہے، چاہے وہ حقوق یعنی دنیاوی ہے، ساری چیزیں ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں جب مکمل ہوں گی تب جو ہے کہ ہمارا بہترین ٹھکانہ کنفرم ہے، گارنٹیڈ ہے، نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ، کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا۔ اطمینان رکھو، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، بہت سارے ان کی حدیثیں ملیں گی جس میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ ایمان والے جو ایمان لائے وہ اگر اتنا کر لیتے ہیں تو جنت میری طرف سے ان کے لیے گارنٹی۔ لیکن ہر جگہ ایمان کا لانا لازمی، اگر ہمارا ایمان اس معنی میں مضبوط نہیں کہ واحد ایک اللہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، تو ہمارے سارے نیک و کام جو ہے کہ اس کا اجر دنیا میں تو مل جائے گا لیکن آخرت میں سوال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے، بے شک وہ ٹھکانہ جنت ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر راضی ہو دینے پہ آوے تو دنیا میں بھی دے سکتا ہے، نو ڈاؤٹ، دنیا میں بھی دے سکتا ہے۔ اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم جسے چاہیں اسے جو ہے کہ ہر طریقے سے معلومات کر دیں، مال و دولت میں بھی افضلیت دے دیں، اور اس کے ساتھ خوشحالی کر دیں، جسے چاہیں ہم اسے تنگ دست کر دیں، جسے چاہے ہم اسے تنگ دست کر دیں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اور ہم کو دونوں حال میں اللہ سے رجوع ہونا ہے، اللہ سے راضی رہنا ہے اور اللہ کے لیے جینا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اللہ تو آزماتا ہے کسی کو دے کر کے، کسی سے لے کر کے، جس کو دیا جو ہماری نگاہ میں لگ رہے ہیں کہ بڑا دولت مند ہے بھائی، بڑا شہرت مند ہے، بڑا اس کے جو ہے کہ نام ہے، وقار ہے، عہدہ ہے، اور تمام طریقے کی عزت ہے، اور اس کے 10 لوگ آگے 10 لوگ پیچھے اس کے حالی محالی ہیں، اور واہ 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 ہو رہا ہے، دولت بھی ہے، میری نگاہ دیکھ رہی ہے ایسا۔ لیکن ہم یہ چیز نہیں جان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے کے کیا آزما رہا ہے، کیا آزمانا چاہتا ہے، کیا پتا اس سے اس کی کس طریقے سے آزمائش ہو رہی ہے، نہیں سمجھے؟ آزمائش اس کی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ جب اللہ اس کو دیتا ہے یا کسی کو بھی دیتا ہے مال و دولت اور ہر طرح سے جو ہے کہ مضبوطی اور کامیابی، تو اللہ اس کے ساتھ اور زیادہ امتحان لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اور امتحان لگا دیتا ہے، بہت سارے امتحان۔ جو دولت مند ہے، جو تمام طریقے سے عیش و آرام سے لیس ہے نا، اس کے ساتھ اللہ بہت آزمائش رکھتا ہے۔ بلکہ اگر ہم غور کریں تو ہم کہیں گے کہ اللہ ہم کو تو تنگ دست رکھ، جس حال میں ہے کہ بس 2 روٹی ہم کھا لیں اتنا ہی بہت ہے، وہ زیادہ بہتر ہم کو لگے گا، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کے امتحانات تو بہت زیادہ ہیں۔ ان کے پاس اگر مال اور دولت ہے اور اگر ان کے بغل میں پڑوسی بھوکا رہ گیا تو ان سے سوال ہو جائے گا۔
کسی کے پاس مال اور دولت اور تمام تو یہ کامیابی ہے، اور اس کسی بھی طریقہ کسی کے ساتھ بے انصافی ہو گیا تو اس سے ڈبل سوال ہو جائے گا۔ کوئی مجبور کسی چیز کی کمی کی وجہ سے مر گیا، وہ بھی پکڑا جائے گا، وہ بچے گا۔